دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح ضرور کر لینا۔ جس گھر میں ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ خاص تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بندہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کی تمام مشکلات پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن اس خاص تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ ایسا خاص اور مشکل کشا عمل ہے کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کی مشکلات پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی، اس گھر میں رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کی عظمت والا، برکت والا، قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو ماہ ربیع الثانی کے مہینے کی قدر کیجیے گا۔ اس مہینے میں رب اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کا دن ہے، اتنا قبولیت والا دن ہے، اتنا فضیلت و برکت والا دن ہے۔ اس پیر کے دن وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ خاص تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ کی زندگی کی تمام خواہشات آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر سے ہر طرح کی بے روزگاری، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مشکل کشا، ایک ایسا دولت کا سلطان وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور تھک ہار چکے ہیں، لاچار اور بے بس مجبور ہو چکے ہیں، وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ خاص اعمال کو کر دیکھیں۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مسئلوں کا حل ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانیاں غیب سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج رب کو منانے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنے پسند کے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی کونے میں ہیں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا۔ صرف اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ اعمال کرنے سے اگر گھر کے تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، زندگی میں سکون آ جائے، بند کاروبار چل پڑے، جو کاروبار تباہ برباد ہو چکے ہیں اس میں ترقی ہو جائے، عروج اور کامیابی مل جائے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے، نافرمان شوہر آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں، اتنے معجزات ہیں، اگر بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن ان خاص اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جس کو آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ 3 اعمال کرنے کی توفیق ہوگی۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں، جب آپ کے شہر میں ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنا۔ ان اعمال کو کرنا، ہرگز نہیں بھولنا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی دولت اور کامیابیاں ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل لازمی کرنا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، اپنی تنگ دستی سے نجات کے لیے رب کریم سے مانگتا ہے، اور ایک آج کا دن ہے، ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ وہ وقت ہے جب رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کے لیے مانگیں گے، جس خواہش کے لیے مانگیں گے، اللہ رب العزت 100% گارنٹی سے پوری کرے گا۔ اگر کوئی بندہ آج اس خاص عمل کو پڑھے گا، ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن، یہ خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، ترتیب سے پڑھے گا، رب کریم سے ضد کر کے کچھ بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا کہوں گا کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھیے گا۔ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے گھر کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا اور اللہ رب العزت کو راضی کر لے گا۔ اگر آپ رب کو منانا چاہتے ہو، رب سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہو، تو پھر آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں، لیکن میری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، خواہشات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھر میں سکون اور برکت ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کے دن یہ خاص اعمال، یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اپنی من پسند نوکری اور شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، کام میں کاروبار کو عروج پر لے کر جانا چاہتے ہیں، ایک دکان سے دوسری دکان کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی چلتی ہوئی دکان رک چکی ہے، آپ کو آرڈرز نہیں مل رہے، آپ کے گھر میں تنگ دستی کا عالم ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، تو اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، اور آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ خاص عمل پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ لوگ اس عمل کو سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، کاروباری جگہ پر ہیں، جہاں پر دل کرے وہاں پر پڑھ لیں، لیکن اس عمل کو پڑھنا ضرور ہے۔ اور یہ عمل اتنا خاص ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنا چھوٹا وظیفہ اور اس میں کامیابیاں، اس میں فیض و برکات اتنے زیادہ۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کا دن ہے، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ رات کو 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، لیکن اس عمل کو پڑھنا ضرور ہے، اس عمل کو چھوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ اس عمل کو جو آج پڑھے گا، آج وہ اپنی قسمت کو تبدیل کروا لے گا، اپنے نصیب کو اجاگر کر لے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، تقدیر کو تبدیل کر لے گا۔ اپنے گھر والوں کے نصیب کو اچھا اگر کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے نصیب کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں۔ انشاءاللہ رب کعبہ آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھیں اور کسی کو بتائیں نہیں کہ آپ نے کون سا عمل کیا ہے۔ آپ نے صرف راز کے طور پر اپنے وظیفے کو اپنے تک رکھنا ہے۔ جب تک کامیابی نہیں مل جاتی، کامیابی کے بعد بھی اول تو اپنے اس راز کو نہ بتاؤ۔ وظیفہ بتا دو کہ یہ عمل پڑھ لینا، یہ نہیں بتانا کہ میں نے پڑھا اور مجھے یہ کامیابی ملی، کیونکہ لوگ حاسدین بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے قریب قریبی ہوتے ہیں، نظر بد ہو جاتی ہے، اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ عروج پر جا کے پھر دوبارہ منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔
اول تو تکبر بالکل بھی نہیں کریے گا، لوگوں کو حقیر نہیں جانیے گا، کیونکہ اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے جب بندہ تکبر کرتا ہے۔ آج تکبر کرنا بند کر دو اور پھر دیکھو اللہ رب العزت آپ کو کس طرح سے نوازے گا۔ اللہ والو، آج کل کا دشمن جو ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، وہ نظر بد، جادو، جنات، سفلی کے ذریعے مروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ والو، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اپنے نصیب کو بہتر ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کے نصیب اور تقدیر میں آ جاتی ہیں۔ اور آج تو ویسے بھی ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ پیر کا دن ہے، آج تیسری پیر ہے۔ پیر کے دن کو وہ شرف حاصل ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ سارا سال پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں شامل ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ اپنے نبی پاک کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اگر اللہ پاک توفیق دے تو پیر کا روزہ رکھیں۔ اس پیر کو اگر نہ رکھ پائے تو اگلی پیر کو رکھیے گا، لیکن رکھیے گا ضرور۔ اور پیر بہت سارے آئیں گے، لیکن ماہ ربیع الثانی کا یہ تیسرا پیر سال میں ایک بار آئے گا۔ تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت اس خاص عمل کو پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی عطا کرے گا جس کے نصیب کو سنوارنا چاہتا ہے، جس کی بد قسمت کے تعلق کو کھولنا چاہتا ہے، جن کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، پہلے آپ لوگ استغفار کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے جس سے اللہ پاک کی ذات سخت ناراض ہو جاتی ہے، وہ اتنی ناراض ہو جاتی ہے کہ رزق بھی بند ہو جاتا ہے، اس کو عزت کی جگہ ذلالت ملتی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح سے ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو آج اس خاص عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ عزتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کامیاب تو ہیں، لیکن ان کی عزت ان کے گھر میں کوئی نہیں کرتا، ان کے ماں باپ بھی ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے بچے ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک سے عزت بھی مانگے، اللہ پاک سے صحت بھی مانگے، کیونکہ وہ رب جب صحت دیتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو عزت بھی دے گا، کیونکہ یا عزیزو بھی میرے رب کی صفت ہے، یا رزاقو بھی میری رب کی صفت ہے، اور اللہ والوں میرے رب مسبب الاسباب بھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تنخواہیں کم ہیں، آپ سوچتے ہیں میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، میرا اپنی ذاتی مکان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں، اپنے بازو کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دو، یہ دیکھو رب کتنا شاندار ہے، رب کتنا بڑا ہے۔ جب وہ دینے پر آئے گا نا تو نہ شکلیں دیکھے گا نہ اعمال دیکھے گا، وہ چھپڑ پھاڑ کر آپ کو عطا فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب آپ کو وقت ملے اس خاص عمل کو تنہائی میں بیٹھ کے کریے گا، گھر میں پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ اور پہلے میں نے آپ کو کہا کہ استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کم سے کم 70 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ طریقہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور 70 بار پہلے استغفر اللہ کہہ لیں۔ اس کے بعد وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفر اللہ کرنا ہے 70 بار، اور اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بے بس ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کسی کے مالک مکان اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو وقت پہ کرایہ دینے کو کہتے ہیں اور اس کے بعد اتنے پیسے نہیں کہ اپنے مکان کا کرایہ وہ وقت پہ ادا کر سکے، یا پھر ماں کی اچھی جگہ علاج کروا سکے. آپ لوگ جس چیز میں بھی گرفتار ہیں، آپ لوگ جہاں پر بھی تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے. اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے. یہ بات نہیں بھولیے گا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. اب اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے جب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں، پھر آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اللہ والوں، اس عمل کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ لوگ کسی سے بات نہ کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے. تنہائی میں آپ لوگوں نے 2 زانو ہو کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو شروع کرنا ہے. اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے. آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے. رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں. اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا. ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. اللہ والوں، آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے. اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں. جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا. یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں. اللہ والوں، مسلمان تو کیا، کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا. جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا. بہتر نہیں، بہترین کر دے گا. آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے. جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں. رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا. میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے. آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو.
دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص سورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ سورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نام نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی 4تھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے کو سماعت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے۔
یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہر پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا قہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور چوتھے نمبر پہ یا قہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔